ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا تھا اس بات سے کہ ان کا کپڑا نہایت صاف شفاف تھا. کپڑے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں. لیکن اس وقت مدینہ کی بستی بہت چھوٹی تھی. سارے مدینہ والے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور ہمارا حال یہ تھا کہ آنے والے اس مہمان کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا. پھر دماغ اس بات کی طرف جاتا تھا کہ اگر یہ مسافر ہوتے, دور دراز سے تشریف لاتے, تو ان کے جسم کے اوپر سفر کے آثار نمایاں ہوتے, کپڑے ان کے میلے کچیلے ہوتے, لیکن کپڑا دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ یہیں کہیں کے رہنے والے ہیں. انہوں نے بیٹھنے کے بعد فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا محمد اخبرنا عن الساعہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو قیامت کے متعلق بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من مسئول عنہا بأعلم من السائل, کہ سوال کرنے والے سے زیادہ جواب دینے والا اس بات کا علم نہیں رکھتا. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ قیامت آئے گی, ہمیں بھی اتنی بات معلوم ہے کہ قیامت آئے گی. قیامت کب آئے گی اس بات کا آپ کو بھی علم نہیں ہے, ہمیں بھی علم نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال کیا تھا کہ جبریل آپ تو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. حضرت جبریل علیہ السلام نے وہی جواب دہرایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جواب سنایا, بل مسئول عنہا بأعلم من السائل. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا, اے محمد ہمیں آپ بتلائیے کہ ایمان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت بتلایا اور ارشاد فرمایا کہ ایمان کا تعلق ماننے سے, یوں کہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے سارے رسولوں کو مانتا ہوں, اللہ کی ساری کتابوں کو مانتا ہوں, اور اچھی بری تقدیر کو بھی مانتا ہوں, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ ایمان کی حقیقت, ایمان کا تعلق ماننے سے. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سے چند سوالات کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا جواب برآمد فرمایا اور سارے جوابوں کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام صدقہ فرماتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ بزرگ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول نے ہم لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون تھے. ہم لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حضرت جبریل علیہ السلام تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی کو عطا نہیں فرمایا. قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا. ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہمارا اور آپ کا ہر قول, ہمارا آپ کا ہر بیت اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھ کر تاک عدد کھجور نوش فرماتے تھے, کیونکہ عید اور بقر عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید اور بقر عید کے دن اللہ پاک کی طرف سے ضیافت ہوتی ہے, اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام, اسی طرح بقر عید کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھ کر تاک عدد کھجور نوش فرماتے تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ غسل فرماتے تھے اور آپ کے کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا یعنی نیا کپڑا جو ہوتا تھا آپ اس کو زیبتن فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ سرمے کا استعمال فرماتے تھے. عید کے دن خوشبو لگاتے تھے اور عید کی نماز سے پہلے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر نکال دیتے تھے.
صدقہ فطر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ ان غریبوں کا حق ہے جن کو اللہ نے مال و دولت سے محروم فرمایا ہے. یہ ان غریبوں کا حق ہے. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے. 2.25 کلو گیہوں جو روزمرہ کی زندگی میں آپ جس کو استعمال کرتے ہیں 1 کلو 635 گرام یہ صدقہ فطر ہے. گیہوں جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جو آپ استعمال کرتے ہیں گیہوں آپ بولے 2 کلو گیہوں نکالیے یا اس کی جو قیمت ہے وہ نکال دیجیے اور نکالنے کے بعد یہ آپ کا حق بنتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے محلے کے لوگوں کے اوپر نظر ڈالیں کہ ہمارے محلے میں ہمارے خاندان میں کوئی غریب ایسا تو نہیں جس کے پاس اتنی رقم اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے. آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے صدقہ فطر کو اپنے ان بھائیوں تک پہنچائیے جو محتاج ہیں, لاچار ہیں, یتیم ہیں, مفلس ہیں, تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت شریفہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لاتے تھے تو ایک راستے سے آپ کا چلنا ہوتا تھا جس میں تکبیر تشریف آہستہ آہستہ حضور پڑھتے تھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں عید کی نماز کے لیے جب آپ آتے تھے تو راستے میں آہستہ آہستہ اس تکبیر تشریف کو پڑھتے تھے اور